اپنے فرٹیلائزر کو پاکستانی روپے میں 2400 ارب کی سبسڈی دیتا ہے. دو طرف چلتے ہیں. مہنگائی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور مہنگائی میں گزشتہ ایک برس کے دوران 11% سے لے کے 40% تک کا اضافہ ہوا ہے. لوگ پریشان ہیں اور ظاہر ہے یہ پریشانی جو ہے یہ وقتی نہیں ہے، یہ آنے والے وقت کے ساتھ ساتھ اس بات کا اندیا دے رہی ہے کہ اس میں بڑھوتری ہوگی، کمی نہیں ہوگی. دوسری چیز یہ بھی ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ ظاہر ہے اس وقت تاخیر کا شکار ہیں. دوسری ٹرانچ کا بھی مسئلہ ہے، لیکن اگر آئی ایم ایف کی شرائط تسلیم کر لی جاتی ہیں تو اس کے نتائج کیا پاکستان کے سسکتے اور بلکتے ہوئے عوام جو ہیں وہ برداشت کر پائیں گے؟ پاکستان ایک زرعی ملک ہے. ڈاکٹر صاحب، فوڈ انفلیشن کیوں؟ سب سے خطرناک چیز جو ہوئی ہے وہ یہ کہ آپ نے اپنے مارکیٹ کو کھول دیا بالکل. اب آپ سوچئے کہ ہندوستان جیسے ملک جو ہمارا کوئی خاص دوست نہیں ہے، اس سے ہم کپاس 0 ڈیوٹی پہ امپورٹ کرتے ہیں. 0 ڈیوٹی پہ. ہندوستان خود اپنے امپورٹ پر 60% لگاتا ہے ڈیوٹی ایگریکلچرل امپورٹس پر، اور ہمارا کل جو امپورٹ ڈیوٹی کا ریٹ ہے سب آئٹم ملا لیں ایگریکلچرل، جس میں پام آئل ہے، ٹی ہے، پالسز ہیں وغیرہ وغیرہ، ٹماٹر ہیں 6%، اور اس میں کپاس 0%. آپ نے اپنے کسان کو ڈیفینڈ ہی نہیں کیا، اس کا خیال ہی نہیں کیا، بس آپ انڈسٹری کی طرف جا رہے ہیں. ایک تو یہ آپ کو ایگریکلچر کو پرائرٹی دینی ہے. فرٹیلائزر کی سبسڈی آپ کو سن کے حیرت ہوگی، ہندوستان اپنے فرٹیلائزر کو پاکستانی روپے میں 2400 ارب کی سبسڈی دیتا ہے. 2400 ارب روپے کی سبسڈی، اور وہاں کی قیمت جو ہے فرٹیلائزر کی ہم سے 45% کم ہے. انہوں نے جتنا خیال کیا ہے فارمر کا، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہندوستان کے بارے میں، اس کو پروٹیکشن دی، 60% کا ٹیرف لگایا تاکہ اندر باہر سے چیپ امپورٹس نہ آئیں، اندر میں اس کو سبسڈیاں دی. ایسٹ پنجاب اب بہت آگے جا چکا ہے. ایک زمانہ تھا پارٹیشن کے بعد کہ کھانا پینے کی چیزیں ہم ہندوستان کو پہنچاتے تھے، ہم ہندوستان کو کپاس پہنچاتے تھے. آج ہم کپاس ہندوستان سے امپورٹ کر رہے ہیں. یہ کون سی ترجیح، کون سی بات ہے یہ؟ وی ہیو ٹو ریئلائز ونس اگین، جو 90s میں ہم نے ریئلائز کیا تھا کہ آپ کا زرعی شعبہ آپ کی ریڑھ کی ہڈی ہے. جب تک وہ آگے نہیں بڑھے گا آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. ڈاکٹر صاحب، اب ذرا میں اس طرف آؤں، پھر اس سے بھی چونکہ ریلیٹڈ چیزیں بہت ساری ہیں. آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہمارا معاہدہ ہے، ظاہر ہے ٹرانچز تو چلنی ہیں، وہ ریویو پہ چلنی ہے. ڈیلیز جو ہیں کیوں، کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، اس کے 2-3 وجوہات ہیں. جب سیکنڈ ریویو کی رپورٹ آئی تھی اس وقت آئی ایم ایف نے یہ کہا کہ ریویو تو کمپلیٹ ہو گیا ہے، مگر جو ریفارمز آپ نے ہمیں کمٹمنٹ دی ہے وہ ابھی تک آپ کر نہیں پائے. اب کون سے بڑے ریفارمز ہیں وہ؟ سب سے اہم ریفارم یہ ہے، اس کا ہے تعلق آپ کے پاور سیکٹر کے ساتھ، سرکولر ڈیٹ کا پرابلم جو اب تقریباً 2 کھرب تک پہنچ چکا ہے. وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ کم از کم یہ تو ہو کہ اس کے اضافہ نہ ہو. تو اس اضافے کو نہ ہونے کی کوشش میں ہمیں ہمارے ٹیرفز کو، قیمتوں کو بجلی کے تقریباً 25 سے 30% بڑھانا پڑے گا. اس کے بعد ہوا یہ کہ کووڈ آ گیا ہے. اب اچھی بات ہے کہ آپ اس وقت تو نہیں کر سکتے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ، مگر میں حیران ہوں، میں اس بات پہ پریشان ہوں کہ آج ہماری اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی نے کراچی میں بجلی کے نرخ جو ہے وہ 1 روپے سے زیادہ بڑھا دیے. یہ کوئی وقت ہے کراچی میں قیمتیں بڑھانے کا؟ آپ مجھے بتائیے کیا ہو رہا ہے اسلام آباد میں؟ مہنگائی کی شرح میں اضافہ ہوا ہے، آپ 17% کی بات کر رہے ہیں. کھانے پینے کی فوڈ انفلیشن. ایبسلیوٹلی.
تو غربت کی جو سطح ہے اس میں کتنا اضافہ ہوا ہے اور وہ کتنی پریشان کن صورت ہے؟ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری ریسرچ سے ایک بات ہم نے بہت مشکل سے محنت سے ثابت کی ہے کہ تقریباً پاکستان میں 5 کروڑ اور لوگ غریب ہو گئے ہیں۔ اب آپ سوچئے، یہ بہت بڑا اضافہ ہے، ایسا کبھی ہوا نہیں ہے۔ شرح غربت کی سطح کیا پھر آپ؟ اس وقت سطح یہ ہے کہ آپ کے جو کووڈ سے پہلے اندازہ یہ تھا کہ 35% کے لگ بھگ ہے، اور اب یہ جو 2 کروڑ کا اضافہ ہوا ہے 20 ملین کا، اس کے نتیجے میں یہ 45% تک جا چکا ہے۔ تو اب آپ سوچئے کہ پاکستان جسے ہم مڈل انکم کنٹری کہتے ہیں، اس ملک میں اس وقت تقریباً 45% یعنی کہ 9 کروڑ لوگ غریب ہیں۔ یہ بہت زیادہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا، پاکستان کی جو معیشت کی ہلچل ہے، آپ اس کو کہاں پہ ریٹ کریں گے؟ شرح نمو اس کوارٹر میں، آخری کوارٹر 19-20 کا 10% منفی 3 مہینے میں۔ آپ نے ذکر کیا کہ مڈل کلاس جو ہے وہ بہت دباؤ میں ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مڈل کلاس رہ گئی ہے یا وہ لوور مڈل کلاس کی سطح پر آ گئی ہے اور اس سے نیچے جا رہی ہے؟ دیکھیے، یہ ہو رہا ہے، ہمارا جو مڈل کلاس ہے وہ ہم عام طور پہ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ تقریباً بیچ میں ہیں، یعنی کہ آمدنی کے لحاظ سے، ان کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ پچھلے 2 سال چونکہ آپ کے شرح نمو جو ہے بہت کم، پچھلے سال تو وہ منفی ہو گئی تھی، تو ان کے جو انکم ہے اس میں اضافہ نہیں ہوا ہے، قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے، اور خاص طور پہ مڈل کلاس کے لیے بجلی کے نرخوں میں، آپ کے گیس کے نرخوں میں، پھر آپ کے کھانے پینے کی چیزوں میں اضافہ، تو اس کے نتیجے میں مڈل کلاس آہستہ آہستہ گر کے تقریباً لوور کلاس کے لیول پر آ گیا ہے۔ جو نچلا حصہ ہے مڈل کلاس کا وہ تقریباً نیچے آ گیا ہے۔